السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے اور ماہ رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے، قرآن کریم کی تلاوت سے استفادہ بھی حاصل کر رہے ہوں گے، اس کو ترجمے سے بھی پڑھ رہے ہوں گے، اور قرآن کریم سے روز کا کم سے کم ایک لفظ معنی کے ساتھ یاد کر رہے ہوں گے، تاکہ کم سے کم رمضان کے آخر میں ایسے 30 لفظ معنی کے ساتھ آپ کو یاد ہو جائیں جو قرآن سے ہیں، اور پھر کئی جگہ آئیں اور جہاں جہاں آئیں آپ کو ان کا معنی پتہ ہو، اور روز مشق کریں ان لفظوں کی جو آپ پہلے یاد کر چکے ہیں۔ اس کے لیے آپ ان لفظوں کو لکھ لیں اور لکھ کے پھر اس کے ساتھ اس کے میننگ کے ساتھ اسے ایک جگہ محفوظ کر لیں، تو روز کا ایک ورڈ زیادہ مشکل بھی نہیں ہوگی، زیادہ محنت بھی نہیں لگے گی، اور چونکہ اب آپ اس قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں گے، جب جب وہ لفظ آئے گا تو آپ اس کو خاص طور پہ ہائی لائٹ کریں، دیکھیں، تو بہرحال انشاءاللہ تعالی اس مشق سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اگر یہ مشق بلڈ ہو جائے نا تو سون بہت جلد قرآن کریم آپ کو سمجھ میں آنے لگے گا، اور ذوق و شوق کے ساتھ آپ مزید الفاظ یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے درس کی طرف آتے ہیں۔ آج کی حدیث مبارکہ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام جنۃ، آپ نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے۔ کس چیز سے ڈھال ہے؟ گناہوں سے، شیطانی وساوس سے، برائیوں سے، کیونکہ صحیح معنوں میں روزہ رکھا جائے تو یہ بصورت ڈھال انسان کو بری چیزوں سے بچاتا ہے، اور اس کے اندر یہ احساس اگر جاگا ہو کہ میں روزے سے ہوں، مجھے گناہوں سے بچنا ہے، تو واقعتاً ڈھال ہے، اور جب ڈھال ہوگی گناہوں سے تو راستہ نیکی کا اختیار کرے گا۔ مزید فرمایا وَحِصْنٌ حَصِينٌ مِّنَ النَّارِ، اور دوزخ کی آگ سے بچاؤ کے لیے محفوظ قلعہ ہے۔ تو روزہ ڈھال ہے، کس سے؟ یہ آنے والی نیگیٹو فورسز سے، شیطانی طاقتوں سے، نفسانی خواہشات سے، اور پھر یہ ایک محفوظ قلعہ ہے کہ اس میں بند ہو گئے تو تمام آفتیں باہر رہ گئیں، اور اس میں بند ہونے کی عادت ہو گئی تو گناہوں سے دوری ہوگی اور نیکی کے راستے کی طرف گامزن ہوں گے۔ اس روایت کو امام احمد نے روایت کیا ہے حسن سند کے ساتھ، اور پھر سے امام بیہقی نے بھی روایت کیا ہے شعب الایمان میں، اور امام منذری نے الترغیب و ترہیب میں، اور اسی طرح جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی اسناد حسن ہے، اور ابن رجب نے اس کو جامع العلوم والحکم میں، اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں، اور کہتے ہیں اسنادو حسن۔ اسی طرح ایک اور روایت، یہ تو حضرت ابو ہریرہ سے آ گئی، ایک اور روایت حضرت جابر سے آتی ہے، عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما الصیام جنۃ، کہ یہ جو روزہ ہے یہ ڈھال کی مانند ہے اور ڈھال ہے، اور مزید فرمایا یستجن بها العبد من النار، اور دوزخ کی آگ سے، اور اس کے ساتھ بندہ خود کو دوزخ کی آگ سے بچاتا ہے۔ تو تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی ہے دونوں روایتوں میں، لیکن مقصد یہی ہے، اب اس کے اندر یہی بات ایک تسلسل سے ایک جملے میں ہے کہ روزہ ڈھال ہے، اس کے ساتھ بندہ خود کو دوزخ کی آگ سے بچاتا ہے۔ تو ادھر قلعے کا بھی ذکر ہے پہلی روایت میں اور اس میں، تو بہرحال دا باٹم لائن ہے، بات ایک ہی ہے کہ یہ ڈھال ہے گناہوں سے، برائیوں سے، اور جب تم گناہوں سے اور برائیوں سے بچو گے تو پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرو گے، پرہیزگار ہوگے تو تقوی والوں میں آ جاؤ گے، متقین میں آ جاؤ گے، اور جنت تو تیار ہی متقین کے لیے کی گئی ہے، تو جو جنت میں جائے گا وہ جہنم سے بچ گیا۔ ٹھیک ہوگی بات؟ یہ جو روایت ہے اسے امام احمد ابن حنبل نے المسند میں روایت کیا ہے، امام بزار نے اسے روایت کیا ہے، لیکن سعد ابن ابی وقاص سے روایت کیا ہے۔ اچھا، اسی طرح امام طبرانی نے اسے المعجم الکبیر میں روایت کیا، امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا، امام منذری نے ترغیب و ترہیب میں روایت کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کی اسناد درجہ حسن پر ہے، اور ابن رجب نے اس کو جامع العلوم والحکم میں، اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں، اور اسی طرح جو ہے امام احمد نے، اور اسنادہ حسن۔ تو یہ جو دو روایتیں میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی، متن کے اعتبار سے بہت قریب ہیں،
اب اگر آپ ان پر غور کریں، اپنے روز مرہ معاملات پر غور کریں کہ وہ کیا معاملات ہیں جو آپ پہلے کرتے تھے اور اب چھوڑ چکے ہیں، کیونکہ رمضان کی وجہ سے، کہ روزہ خراب نہ ہو، اور اسی لیے چھوڑے ہیں نا کہ آپ کی فہم میں، آپ کی سمجھ میں، آپ کی عقل میں یہ بات غلط تھی، آپ جانتے تھے، یا اب احساس ہو گیا ہے، تو اس کی طرف واپس مت جائیے گا۔ اور بہت سارے لوگ یہ غلطی بھی کرتے ہیں کہ وہ جب روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو بعض گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، لیکن جب افطار کر لیتے ہیں تو صبح تک ان گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ نہ سمجھنا ماہ رمضان میں یہ تمام معاملات ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ایسا کرو گے تو پھر عید کے دن شیر ہو جاؤ گے دوبارہ گناہوں کی طرف۔ تو اسی لیے جو دن کا معاملہ ہے نا وہی رات کا معاملہ بھی ہے۔ اس لیے رمضان کا جو روزہ ہے نا وہ صرف کھانے پینے سے رکنا نہیں ہے، کھانے پینے سے رکنا ہوتا تو تمام چیزیں اور فضیلتیں اور برکتیں مغرب پہ اٹھ جاتی، پھر فجر پہ آ جاتی، لیکن یہ تو سارا مہینہ برکت والا ہے نا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ جو قانون دن میں ہے سوائے کھانے پینے اور دیگر چیزوں کی قید جو روزے کی حالت میں ہوتی ہے وہ رات میں نہیں ہے، لیکن دیگر گناہوں سے جیسے دن میں بچنا ہے رات میں بھی بچنا ہے، اور نیکی کے کام جو دن میں کرنے ہیں رات میں بھی کرنے ہیں، اور بعض کام جن کی دن میں پابندی ہے رات میں اجازت ہے۔ مثال کے طور پہ کھانا پینا، میاں بیوی کا ملنا، یہ تمام چیزیں جو دن میں بند تھیں رات میں جائز ہیں۔ لیکن میرا بھائی اور میری بہنوں، ان گناہوں سے جو دن میں بچتے ہو رات میں بھی بچا کرو۔ اور یہ احساس ایک دفعہ آ گیا نا دل میں کہ یار یہ کام غلط ہے، یہ گناہ ہے، میں نے نہیں کرنا، یہ ایک دفعہ احساس آ گیا نا دل میں، تو انشاءاللہ رمضان ہو غیر رمضان ہو آپ نے ضمیر کو جگا دیا۔ جو ضمیر سویا ہوا تھا نا اس ضمیر کو آپ نے اٹھا دیا کہ بھائی یہ کام غلط ہے، اس سے میرا رب ناراض ہوتا ہے، جب روزے میں ناراض ہوتا ہے تو بغیر روزے پہ باہر بھی ناراض ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو یہ گناہ ہے، گناہوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ گناہ اگر روزے کی حالت میں گناہ ہے تو روزے کے باہر بھی گناہ ہے، یہاں بچ رہا ہوں تو وہاں بھی بچنا چاہیے۔ تو یہ ایک مشق ہے، ایک پریکٹس ہے، اس لیے کہا ہے کہ یہ ایک تربیتی کیمپ ہے۔ 1-2 دن، 4 دن، 5 دن، ہفتہ ہوتا تو شاید عادت نہیں ہوتی، 30 دن یا 29 دن، 29 یا 30 دن کا ایک تواتر کے ساتھ، ایسا بھی نہیں کہ گیپ آ رہا ہے، کہ وجہ کیا ہے کہ مستقل مزاجی کنسسٹنسی کے ساتھ اگر کوئی کام کیا جائے اس کا اثر ہوتا ہے اور انسان میں امپرومنٹ آتی ہے، انسان اچھائی کی طرف راغب ہوتا ہے، گامزن ہوتا ہے۔ تو یہ چیز اپنے اندر آپ نے پیدا کرنی ہے، اچھائی کا راستہ اختیار کرنا ہے، اس پر مستقل مزاجی سے، کنسسٹنسی سے قائم رہنا ہے، ڈسپلن کے ساتھ، ڈسپلن نہیں توڑنا۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا انشاءاللہ تعالی۔ کل اللہ نے چاہا تو پھر ایک اور روایت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ امید کرتا ہوں کہ احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں سے ان چند احادیث مبارکہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ سے شیئر کر رہا ہوں، آپ کو فائدہ ہو رہا ہوگا، اور رمضان میں ایک پازیٹیو انفورسمنٹ آئے نا، کیونکہ اتنی نیگیٹیوٹی ہے ہمارے اراؤنڈ، ایک پازیٹیو انفورسمنٹ آئے تو اچھا لگتا ہے۔ لوگ بعضے مجھ سے رمضان میں کہتے ہیں آپ فلاں ٹاپک پہ بات کریں، ان میں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے، اس پہ سبھی بات کر رہے ہیں، تو کوئی وہیں سے پازیٹیو ہوا بھی تو آئی، تاکہ روزے دار جو ہے وہ اپنے رب کی طرف ایک دفعہ پھر آئے۔ جو اتنی سارا نیگیٹیوٹی دن بھر سنتے ہیں تو کوئی ایک پازیٹیو میسج بھی آنا چاہیے، اور مقصد یہی ہے کہ اس وینیو سے، اس راستے سے آپ کو وہ پازیٹیو ہوا آئے جس سے پھر آپ روزے کی اس روح کو محسوس کریں۔ اور انشاءاللہ تعالی امید کرتا ہوں، میں اس امید کے ساتھ اس سفر پر نکلا ہوں۔ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا، اچھائی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ ڈٹے رہیں۔ یاد رکھیں سورۃ العصر میں میرا رب کیا فرماتا ہے کہ خسارے میں ہے انسان مگر وہ نہیں جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے اور صبر کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ ڈٹے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔